آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ایسی خاموش تکلیف جو ڈاکٹرز کے مطابق نوجوانوں کی زندگی کو کھا جاتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں IBS کی، اریٹیبل باؤل سنڈرومز کی۔ یہ بیماری خطرناک اس لیے ہے کہ خون کے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ نارمل ہوتا ہے، لیکن مریض اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ روزانہ بار بار ٹوائلٹ، پیٹ کا درد، گیس، افارہ اور کھانے کا ہضم نہ ہونا، اور کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ کا بھی پیٹ بار بار خراب ہوتا ہے، کبھی قبض، کبھی ڈائریا، بے چینی، تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ IBS ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے، کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں اور کون سی علامات IBS کو کنفرم کر دیتی ہیں۔ مکمل ڈائٹ پلان بھی بتاؤں گا اور سب سے اہم کہ ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بتاؤں گا جو اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ IBS ہوتا کیا ہے۔ سادہ زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ IBS کیا ہوتا ہے۔ IBS ایک فنکشنل ڈس آرڈر ہے۔ آنتڑیوں میں کوئی زخم یا انفیکشن نہیں ہوتا، لیکن آنتڑیوں کی موومنٹ غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ آنتڑیوں کا فنکشن یا تو بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے یعنی ڈائریا ٹائپ IBS، یا بہت سست ہو جاتا ہے یعنی کانسٹیپیشن ٹائپ IBS، یا دونوں بدل بدل کر مکسڈ IBS۔ یہ بیماری جان لیوا نہیں ہوتی لیکن روزمرہ کی زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مین کاز کی طرف۔ IBS ہوتا کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے سٹریس پلس انگزائٹی۔ IBS ایک کلاسک ایگزامپل ہے گٹ برین کنیکشن کی۔ ذہنی تناؤ آپ کی آنتڑیوں کو یا تو بہت زیادہ تیز کر دیتا ہے یا بہت سلو کر دیتا ہے، یعنی آنتڑیوں کے فنکشن کو یا سست کر دیتا ہے یا بہت تیز کر دیتا ہے۔ دوسری جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ ہے پور ایٹنگ ہیبٹس، غلط ٹائمنگ، کھانے کی کوئی پراپر ٹائم نہیں ہے، جب دل کیا جو دل کیا کھا لیا۔ جنک فوڈ، اسپائسی فوڈ، کولڈ ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال، اور رات کا کھانا دیر سے کھانا اور کھاتے ہی لیٹ جانا، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے IBS کی۔ تیسری جو اس کی وجہ ہے وہ ہے فوڈ سینسٹیوٹی، دودھ، دہی، فرائیڈ آئٹمز وغیرہ کا بے تحاشا استعمال۔ چوتھی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے لیور سلیکشنس اور ویک ڈائجیشن۔ پانچویں جو اس کی وجہ ہے وہ ہے انفیکشن آفٹر فوڈ پوائزننگ۔ چھٹے نمبر پر جو وجہ ہے وہ ہے ہارمونل ایشوز، یہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں IBS کی خطرناک حقیقت کے بارے میں، یعنی نوجوان اس سے کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ روزانہ بار بار ٹوائلٹ جانے کا ڈر، ایگزام یا جاب انٹرویو کے ٹینشن سے پیٹ کا خراب ہو جانا، کھانا کھاتے ہی واش روم کی ضرورت، ہر وقت انگزائٹی، سوشل لائف بالکل ختم ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ساتھ ویٹ لاس شروع ہو جاتا ہے، تھکاوٹ، ہر وقت تھکاوٹ رہے گی، فوکس نہیں کر پائیں گے کسی بھی چیز پر، اور خوف کہ کہیں کوئی بڑی بیماری نہ لگ جائے ہمیں، یہ ہر وقت یہی خوف لگا رہتا ہے نوجوانوں کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی نوجوان کی پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں IBS کی ایگزیکٹ علامات کون کون سی ہیں۔ اگر آپ کو 3 مہینے سے زیادہ ان میں سے کوئی بھی علامات ہیں تو آپ کو IBS ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں درد جو ٹوائلٹ جانے سے بہتر ہو جائے، کبھی قبض، کبھی ڈھیلا پخانا، اور صبح اٹھتے ہی واش روم کی شدید حاجت، پیٹ میں گیس، بلوٹنگ، فلنس، کوئی چیز کھاتے ہی فوراً درد شروع ہو جائے پیٹ میں، افارہ، منہ کڑوا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، اور ٹینشن میں آپ کی تمام علامات بڑھ جائیں، ذرا سی آپ کو ٹینشن ہو اور تمام علامات یہ بڑھ جائیں، کھانے میں پیپ شامل ہو، تمام آپ کے ٹیسٹ صحیح ہوں لیکن علامات موجود ہوں، تو آپ کو IBS ہو سکتا ہے۔ IBS ڈائگنوز کرنے کے لیے کوئی مخصوص ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن ہم ٹیسٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ خطرناک بیماری کو ایکسکلیوڈ کیا جائے۔ پہلے نمبر پر ہے CBC، انفیکشن، خون کی کمی۔ دوسرے نمبر پر ہے LFT، لیور ویکنس۔ تیسرے نمبر پر ہے RFT، کڈنی چیک۔ 4 نمبر پر ہے اسٹول RE، انفیکشنز اور وارم چیک کرنے کے لیے۔ 5ویں نمبر پر ہے TSH، تھائرائیڈ امبیلنس چیک کرنے کے لیے۔ 3rd نمبر پر ہے CRP ESR، انفلاممیشن چیک کرنے کے لیے۔ 7ویں نمبر پر ہے سیلیک پروفائل، اگر گلوٹن سینسٹیوٹی کا شک ہو تو۔ 8ویں نمبر پر ہے USG ایبڈومن، اگر یہ تمام ٹیسٹ نارمل ہوں تو تب بھی 90% کیسز میں یہ IBS ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو IBS ہے تو آپ کو کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بوائلڈ رائس، بنانا، آکٹس، بوائلڈ پٹاٹو یعنی ابلے ہوئے آلو، گرلڈ چکن یا فش، وائٹ ایگ، سافٹ روٹی ود آؤٹ آئل، پمکن، کیرٹ، اسپینش سوپ، جنجر ٹی، زیرا واٹر، تھوڑے سے پانی میں زیرے کو ابال کر پیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کن چیزوں سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کولا، مشروب، دودھ اور دہی کا کم استعمال کیا جائے۔ چنے، مسالے، تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پیزا، برگر، شوارما اور ریڈ چلی سے پرہیز کریں۔ ہیوی ٹی، کافی، ہیوی ٹی یعنی تیز پتی سے بچیں، تیز چائے میں تیز پتی کا استعمال کم کریں۔ بیکری آئٹمز اور آئس کریم بالکل بند کر دیں۔ IBS کے 90% کیسز میں اگر لائف سٹائل کو بہتر کیا جائے تو یہ ٹھیک ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیں، ایک دن میں 5 اسمال میلز لیں، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں کچھ نہ کچھ۔ 2 گھونٹ پانی کھانے سے پہلے لیں اور 2 گھونٹ کھانے کے بعد۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ واک لازمی کریں۔ موبائل فون کا استعمال کم کریں، خاص کر جب نیند کا وقت ہو۔ 7 سے 8 گھنٹے نیند پوری لازمی کریں۔
اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف ویڈیو کے، یعنی اس آئی بی ایس کی ہومیوپیتھک ادویات کون کون سی ہیں، اور ان ادویات کو استعمال کر کے آپ آئی بی ایس کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے نیکسومیکا 200، گیس پلس ایسیڈیٹی، اسپائسی فوڈ پرابلم، جن کو اسپائسی فوڈ سے مسئلہ ہو، اسٹریس ریلیٹڈ آئی بی ایس، جنہیں ذرا سے اسٹریس سے آئی بی ایس ہو جائے، صبح اٹھتے ہی واش روم کی شدید خواہش ہو، بھاگے واش روم کی طرف صبح اٹھتے ہی، تو نیکسومیکا 200 کے 2 ڈراپ رات کو استعمال کریں تھوڑے سے پانی میں۔ دوسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے لائکوپوڈیم 200، پیٹ کا پھول جانا اور تھوڑا سا کھانے سے ہی ایسا بھاری پن محسوس ہوا، تھوڑی غذا کھائیں تو وہ بھی ہضم نہ ہو، آپ کو پیٹ کے دائیں طرف درد ہو تو لائکوپوڈیم 200 کے 10 ڈراپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن استعمال کریں رات کو۔ تیسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے آرسینک ایلبم 200، کھانے کے فوراً بعد آپ کو لوز موشن ہو، انگزائٹی پلس ویکنس ہو تو آرسینک ایلبم کے 5 ڈراپ ہفتے میں ایک بار استعمال کریں صبح کے ٹائم۔ 4 نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے کولوسین 200، سٹرونگ ایبڈومینل کریمپس کی بہترین دوا ہے، یعنی آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں شدید درد کے ساتھ، کولوسین 200 کے 10 ڈراپ دن میں 2 بار استعمال کریں۔ 5 نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے چائنا 200، آپ کو ڈائریا ہو، گیس ہو، بلوٹنگ ہو اور ان تمام کے بعد آپ کو شدید کمزوری محسوس ہو تو چائنا 200 دن میں 2 بار استعمال کریں، صبح دوپہر کو، 5 ڈراپ دن میں 2 بار استعمال کریں۔ چھٹے نمبر پر جو دوا ہے وہ ہے سلفر 200، اگر آپ کو یہ تمام علامات بار بار رپیٹ ہوں، کچھ وقت کے لیے رک جائیں لیکن بار بار رپیٹ ہوتی رہیں تو سلفر 200 ویک میں ایک بار استعمال کریں۔ سلفر 200 کے 10 ڈراپ ویک میں ایک بار استعمال کریں صبح کے ٹائم۔ اب سب سے اہم سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ آئی بی ایس مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لائف سٹائل پلس ڈائٹ پلس سٹریس کنٹرول پلس ہومیوپیتھی، ان سب کے ساتھ 2 سے 3 ماہ میں بہت بہتری آتی ہے اور 8 سے 6 مہینے میں مریض بالکل نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں آئی بی ایس کوئی عام بیماری نہیں، یہ انسان کا کھانا، سونا، دماغ سب متاثر کرتا ہے، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ کنٹرول اور مکمل ٹھیک ہو سکتا ہے اگر صحیح تشخیص، صحیح ڈائٹ اور ہومیوپیتھک علاج کیا جائے تو۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی آئی بی ایس سے متاثر ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید آپ ایک کی زندگی بدل دیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عثمان علی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ایک اہم صحت کے مسئلے پر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، صحت ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ حافظ۔